آج ہم پرائیویٹ بلڈرز کے حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ زیادہ تر کسٹمرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اس بات پہ ڈسٹرب تھے کہ یہ اتنی ساری بے تحاشا بلڈنگ ہے اور میری بلڈنگ میں کام ہی نہیں ہو رہا، تو یہ کب بنے گی اور کب میں اس کو بیچوں گا یا اس میں سے نفع حاصل کروں گا۔ اور سونے پہ سہاگا نیب کا بھی نوٹس آ جانے کے بعد اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بم گرا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کمرشل بلڈنگ کی صورت میں انویسٹمنٹ کیے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ نیب نے بالکل مین انٹرنس گیٹ کے اوپر نوٹس لگایا کہ کسی بھی کمرشل پلاٹ کے اوپر بنی ہوئی بلڈنگ ہو اس کی بائنگ سیلنگ اس میں پاسبل نہیں ہے۔ لوگوں نے سٹارٹنگ میں یہ ایزیوم کیا کہ شاید یہ صرف اور صرف ریزیڈنشل پلاٹس کے لیے نہ ہو، ولاس کے لیے نہ ہو، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ وہ سب کچھ ابھی اس ٹائم عام ہے، یہاں پر ان کا ریٹ بھی موجود ہے، وہ بک بھی رہے ہیں، پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی پھنسا وہ بندہ جس نے کمرشل کے اندر بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ تو پرائیویٹ بلڈر کو لے کے یہ بات کرنا بہت ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ اکثر لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ یار وہ فلانی بلڈنگ کا کیا ہوگا۔ اب کیونکہ اس کو بھی ہم اگر کیٹیگرائز کر دیں، کچھ ایسے بلڈر موجود ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر آج بھی اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں کام کر رہے ہیں، دوسرے بلڈر ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی اس بلڈنگ کا سٹرکچر بنا کے غائب ہے۔ میرے پیچھے یہ بلڈنگ موجود ہے، غائب ہے، مطلب کوئی پتھر بھی ہلانے ادھر کا نہیں آتا۔ اور تیسرا وہ ہے بلڈر جو بھی اس ٹائم بھاگ چکا ہے، جس کو کلیئرٹی یہ ہے کہ بھائی اب یہ بندہ تو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ بھاگ چکے ہیں ان کے لیے کیا ہی کہیں، لیکن ان کسٹمرز کے لیے خاص طور پہ میسج یہ ہے کہ کیونکہ جب بھی کوئی بھی انسان پیسے لے کے بھاگتا ہے تو صرف اور صرف ایک ادارہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو ایسی چیزوں سے آپ کے پیسے ریکور کروا کر دے سکتا ہے، چاہے اس کو جیل میں ڈالنے کے بعد، چاہے اس کی پراپرٹی ضبط کرنے کے بعد، اس کو بیچنے کے بعد۔ تو آپ لوگوں کا فائنل جو گول ہوگا وہ صرف اور صرف ایک ہی ہونا چاہیے، وہ ہے اداروں کی طرف دیکھ کے نیب ہو یا کوئی بھی ہو ان سے پیسے ریکور کروانا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ اب اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید بحریہ کی مرجنگ کی چیز ہم نے یہاں مرج کروائی تھی تو اب اس بندے کی بھی فائل کو ہم مرج کروا لیتے ہیں تیسری طرف، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بحریہ ٹاؤن کراچی تھا، یہ پرائیویٹ بلڈر ہے۔ پرائیویٹ بلڈر کی چیز کبھی بھی مرجنگ دوسرے پروجیکٹ میں اگر ہو رہی ہے تو وہ ٹوٹل آپ لوگوں کو صرف مینیپولیٹ کر کے اپنی چیز بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے پیسہ کوئی بھی ریکور نہیں کروا سکتا، تو وہ بلڈر کہاں سے کرائے گا؟ تو اس لیے اس چیز کے اوپر خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ میری خاص طور پہ ہمدردی ایسے لوگوں کے ساتھ صرف ہو سکتی ہے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بحریہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایسے لوگوں کا گھیرا تنگ ضرور کریں آنے والے وقتوں میں جب اپنے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو۔ دوسرے وہ جن کا سٹرکچر ریڈی ہو چکا ہے، وہ منظر عام پر آپ کو آن سائٹ بالکل بھی ان کی ایگزسٹنس موجود نہیں ہے، لیکن بیک اینڈ کے اوپر آپ لوگوں کو دل کی تسلی دیے بیٹھے ہیں کہ ابھی اس ٹائم کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں ڈیو ٹو اینی سرکمسٹانسز۔ جو آپ لوگ کانفیڈنس میں لے کر آپ لوگوں کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہے تو آپ لوگوں کو انتظار ہی کرنا پڑے گا، اور کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے۔ لیکن یہ اچھی بات بھی ہے کہ اگر تو آپ کی بلڈنگ ریڈی ہو چکی ہوتی، مینٹیننس آپ کے اوپر لگ رہی ہوتی جیسے آفیسز میں آج لوگوں کے اوپر لگ رہی ہے، دوسرا الیکٹریسٹی بحریہ کے پاس ویسی نارمل ریزیڈنٹ کو دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ کے پاس ریزیڈنٹ نہیں ہوتی، تو آپ کی کاسٹ ڈیلی منتھلی بیسس کے اوپر آپ کی انکریز ہی ہو رہی ہوتی۔ تو بلڈر اگر اچھا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ بس کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ آپ کی بلڈنگ آج نہیں کل نہیں، ملیر ایکسپریس وے بننے کے بعد، بحریہ ٹاؤن کراچی کے حالات ٹھیک ہونے کے بعد، فیڈر نہیں آ جانے کے بعد یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کے مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ تیسرا جو کہ بلڈر کے پرسپیکٹو سے بہت اچھا ہے کہ اس برے حالات میں بھی اس نے گیو اپ نہیں کیا ہوا، وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تو ابھی سوائے ایک ابو القاسم کے علاوہ اور کوئی ایسا بلڈر خاص طور پہ کوئی نظر نہیں آتا جو کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میں ٹائم کو ڈیلے نہیں کروں گا، میری جو کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے میں بلڈنگ کو کمپلیٹ کروں گا چاہے جتنی پریشانی کیوں نہ آ جائے۔ تو ایسے موقعوں پہ آپ لوگوں کو اپنی انسٹالمنٹس کنٹینیو رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بلڈر کام نہ کرے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پیسے نہ دیں، لیکن جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس مشکل وقت میں بھی اپنی کنسٹرکشن کو نہیں روکے بیٹھا ہوا، کیونکہ اس کو مارکیٹ ریٹ گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو آپ کی ڈیلیوری سے مطلب ہے کہ جو پیسے آپ نے لیے، جو کمٹمنٹ اس نے کی ہے وہ بس اس کو پورا کرے۔ اور پرائسز کے حوالے سے بات کریں ہم، جو کہ پرائیویٹ بلڈرز کے حوالے سے ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو اس سوچ سے آتے ہیں نا کہ بحریہ کی مارکیٹ کا بہت برا حال ہے، وہ سچ میں برا حال ہے، لیکن صرف اور صرف پرائیویٹ بلڈنگ کا، چاہے پرائیویٹ بلڈنگ میں آپ کی آفیسز بنے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں یا شاپس بنے ہوئے ہیں، یا پرائیویٹ بلڈنگ کے اندر بھی لوگوں نے ولاس بنائے ہوئے ہیں، پینٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، ان سب کا بہت زیادہ برا حال ہے کہ ہم ریٹ بتاتے وقت بھی جتنا شرمندہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ریٹ ڈراپ ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں، کہ سامنے والا کہتا ہے میرا اور اسے سستا بیچ دو۔ تو اس بارے میں میں ریٹ بھی آپ لوگوں کو کیا کوٹ کروں، تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی بہت سستی چیز چاہیے،
تو وہ صرف پرائیویٹ بلڈنگ میں ہی رہتے ہوئے جو کہ ریڈی اپارٹمنٹس ہیں اس میں آپ کو رہتے ہوئے مل سکتی ہے. اگر آپ ریسرچ کریں گے جتنا اچھے بلڈر میں آپ لوگوں کو چیزیں مل جائیں گی. اور جن لوگوں نے بیچنی ہے وہ اس ریٹ کو سننے کے بعد بھی اگر ہمت رکھتے تو ضرور سامنے رہیں. مارکیٹ کے اندر بائر اکا دکا ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کی چیز بک جائے گی, لیکن ریٹ آپ کی قیمت سے بھی بہت زیادہ نیچے ہے تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایسے لوگ بیچتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ریٹ سن کے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اس ریٹ پہ بیچ سکیں. تو اس پورے بارے میں ہم کسی بلڈر کی برائی یا اچھائی نہیں کریں گے, صرف اس برے وقت کو کسی طریقے سے گزارنے کی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ بس یہ برا وقت گزرنے دو, تو انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.